انبیاء ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ باقی گناہ میرے میں بھی ہے، گناہ آپ میں بھی ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کے گناہ اچھالنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بھی گناہ اچھالے جائیں گے۔ بالخصوص اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور وہ اس گناہ کو چھوڑ کے نیک بن گیا، اب اگر کوئی بندہ اس کے اس گناہ کا ڈنڈورا پیٹتا ہے تو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اس کو اس میں مبتلا کرے، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے معافی مانگ لی، تم کون ہوتے ہو اس کو ڈنڈورا پیٹنے والے؟ تو یہ فتنے، پہلے تو باتیں جو ہے وہ منہ سے ہوتی تھی، اب تو یہ جدید ذرائع ابلاغ ہے جن میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور لوگ جب چاہے کسی کی تذلیل کا منصوبہ بنائیں اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ آئے روز جو ہے وہ ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کسی کے ذاتی معاملات ہوں، یہ بالخصوص سیاستدانوں کے اندر تو یہ بہت سارا ہے، تو باقی دینی طبقات کے اندر بھی ہے لیکن ان میں اور زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی پردہ پوشی، اللہ اس کا دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، آخرت میں بھی پردہ رکھے گا۔ اور اللہ جل شانہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوتے ہو، اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے، تمہاری نصرت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، طلب علم کے لیے جس نے سفر کیا، اس کا مقصد تھا کوئی مجھے علم کی چیز ملے گی اور میں حاصل کروں گا۔ ایک تو وہ طلباء ہیں جو 8 سالہ 7 سالہ 5 سالہ 4 سالہ علوم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر مسافر رہتے ہیں، مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں، سویر شام سفر کاٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے۔ لیکن صرف وہی مراد اس سے نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے لیے بھی چلا۔ آپ بھی اگر گھر سے آئے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ حضور کے فرامین سنوں گا، تو آپ علم کی طلب کے لیے گھر سے چلے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس نے سفر کیا طلب علم کے لیے، سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی۔ آپ صاحبزادوں کے نام، پیرزادوں کے نام، مولوی زادوں کے نام، سردار زادوں کے نام اور بڑے باپ کے بیٹوں کے نام اگلے لفظ اسی حدیث کے، جو عمل میں سست ہوا اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا۔ جو عمل میں سست ہوا تو وہ کہے کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں مولوی کا بیٹا ہوں۔ دیکھو، جس نے عمل کیا، جس نے کام کیا، اس پر سکینہ بھی اترا، جس نے کام کیا اس پہ رحمات بھی اتری، جس نے کام کیا اس کے اوپر فرشتوں نے پروں سے سایہ بھی کیا، اور جس نے کام نہیں کیا، نہ کھٹو تھا لیکن کہا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا اور خود کسی کام کاج کا نہیں ہے، تو کہا جو عمل کے لحاظ سے سست ہے اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ پیر زادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، پیر زادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، بے عمل ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے۔ پھر نسبت آپ کی تو آپ کو جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر تم عمل بھی کرنے والے ہو، پھر نسبت بھی ہو کسی بڑے سے، پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا، پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ کب؟ جب صاحب نسبت، صاحب کرامت، بڑے باپ کا بیٹا وہ نیک بھی ہو، ساتھ باصلاحیت بھی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ اس کا نسب اس کو تیز تب کرے گا جب وہ خود بھی چلے گا۔